اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو سچی کہانیاں سنا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو کچھ امام کے اصحاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امام کے اصحاب، جیسے کہ امام علیہ السلام نے شب عاشور خود اپنے اصحاب اور اپنے خاندان بنی ہاشم کے افراد کے سامنے خطبہ دیا تھا، اور کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف اور احترام عنایت فرمایا، ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا، اور ہمیں مشرکوں میں سے قرار نہیں دیا۔ اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے، نہ کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر با وفا اور حق شناس پائے۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت فرمائے۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا اور میں امورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا اور وہیں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب اس شہادت کا وقت آ پہنچا ہے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا۔ میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے آپ سب سے اپنی بیعت اٹھا لی اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی طرف چلے جائیے۔ یہ لوگ صرف میرے در پہ ہیں۔ اگر مجھے مار لیں گے تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہ پیشکش در حقیقت امام عالی مقام کی طرف سے اپنے اصحاب کی آخری آزمائش تھی۔ اس کے جواب میں امام کے ہر صحابی نے اپنے مخصوص الفاظ کے ذریعے امام سے اپنی وفاداری اور خون کی آخری قطرے تک اپنی پامردی اور استقامت کا اعلان کیا، اور یوں اس آزمائش میں بھی سب کے سب سرخرو ہوئے۔ جب یہ عاشور گزری، صبح کا وقت آیا، امام نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر سے کہا، تقدم یا ولدی۔ لیکن جیسے ہی امام کے الفاظ امام کی زبان سے ادا ہوئے، تمام اصحاب و انصار نے امام کو گھیر لیا، کہا کہ مولا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا، آپ علی اکبر کو روک لیجئے، پہلے ہماری جانیں آپ پہ فدا ہوں گی، پھر کوئی اور جائے گا، آپ کے خاندان کا ایک بچہ بھی ہمارے سامنے شہید نہیں ہو سکتا۔ شب عاشور کے بارے میں ایک اور واقعہ امام کے اصحاب میں سے نافع بن ہلال آپ کے پاس تشریف لائے۔ امام شب عاشور میں رات کی تاریکی میں خیموں سے کچھ دور چلے گئے تھے۔ نافع آپ کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آتے رہے۔ امام نے مڑ کر دیکھا، نافع، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نافع نے کہا، مولا، مجھے معاف کر دیجئے،
لیکن خیموں سے اتنی دور آنے کا سبب دریافت کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کہ فرزند رسول آپ کو یوں اس سرکش شخص کے لشکر کے قریب دے کر میں پریشان اور وحشت زدہ ہو گیا ہوں۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا، میں خیموں کے اطراف کی بلندیوں اور گہرائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، تاکہ کہیں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے دشمن چھپ کر حملہ کر لے یا تمہارے حملوں سے بچنے کے لیے اس جگہ سے استفادہ کرے۔ پھر امام نے ایک عجیب بات کی۔ امام علیہ السلام نے نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، خدا کی قسم اس وعدے کو ضرور پورا ہونا ہے۔ اس کے بعد امام نے چاند کی روشنی میں نظر آنے والی پہاڑیاں نافع کو دکھائیں اور فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رات کی تاریکی میں ان پہاڑیوں کے درمیان چھپ کر اپنی جان بچے؟ نافع بن ہلال امام کے قدموں پر گر پڑے اور عجیب بات کہی، کہا میری ماں میری موت کا ماتم کرے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی 1000 درہم میں خریدا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کی محبت عنایت کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، جب تک اس تلوار کی دھار باقی ہے اور جب تک یہ گھوڑا تھکن سے چور نہیں ہو جاتا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ بعد میں نافع یہ نقل کرتے ہیں کہ امام اطراف کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد خیموں کی طرف واپس آئے اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ میں اس خیمے کے باہر پہرا دینے لگا۔ زینب کبریٰ نے عرض کیا، اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے؟ کیا ان کی نیت اور استقامت کو جانچ لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سختی پڑنے پر آپ سے دستکش ہو جائیں اور آپ کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے۔ یہ سب انتہائی شجاع اور ثابت قدم ہیں۔ یہ لوگ میرے ہمراہ مارے جانے کے لیے ایسے ہی مشتاق ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے دودھ کا مشتاق ہوتا ہے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے جب یہ سوال اور اس کا جواب سنا تو شدت گریہ سے میرا دل بھر آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں زور زور سے روں۔ میں حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور امام اور ان کی بہن کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو میں نے جو سنی تھی ان کے گوشے گزار کی۔ حبیب ابن مظاہر بولے، خدا کی قسم اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ہم آج ہی رات دشمن پر حملہ کر دیتے۔ میں نے کہا، اے حبیب، امام ابھی اپنی بہن کے خیمے میں ہیں اور شاید ان کے گھر کی خواتین اور بچے بھی وہیں موجود ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے خیمے کے نزدیک جائیے اور ایک بار پھر اپنی وفاداری کا اعلان کیجیے تاکہ خواتین کے دل کو تسلی ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کر خیموں میں موجود امام کے اصحاب کو بلایا۔ تمام اصحاب اپنے خیموں سے نکل کر باہر جمع ہو گئے۔ حبیب نے بنی ہاشم کے افراد سے درخواست کی کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں اور اپنی عبادت میں مشغول رہیں۔ پھر بقیہ سب اصحاب کو نافع کی بات بتائی۔ سب نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ عزت بخشی اور ہمیں اس اعزاز سے نوازا، اگر ہم امام کے حکم کے منتظر نہ ہوتے تو اب اسی وقت اپنی تلواریں اٹھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ اے حبیب، آپ ہمارے بارے میں مطمئن رہیے۔ حبیب نے انہیں دعا دی اور تجویز پیش کی کہ ہم سب ایک ساتھ اہل حرم کے خیموں کے پاس جا کر انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔ خیموں کے نزدیک پہنچ کر حبیب نے بنی ہاشم کی خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رسول کی بیٹیوں، اے حرم رسول خدا، یہ آپ کی جانثار اپنی بے نیام تلواروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے
کہ یہ تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ آپ کے دشمنوں کی گردنوں پر نہ چل جائیں، اور آپ کے غلاموں کے ہاتھ میں موجود یہ لمبے اور تیز نیزے ہیں۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے دشمنوں کے سینے توڑے بغیر یہ نیزے نیچے نہیں جھکیں گے۔ اس موقع پر خواتین میں سے کسی نے جواب دیا، اے پاک سرشت لوگو، رسول خدا کی بیٹیوں اور امیر المومنین کے خاندان کی حفاظت کرو۔ خاتون کی یہ آواز سن کر سب اصحاب بلند آواز سے رونے لگے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ کاش عصر عاشورہ یہ صاحب کہاں تھے؟ بیویاں ایک ایک کو پکار رہی تھیں، لیکن وہ سب جسموں پہ زخم کھائے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اپنے امام کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، اور آل رسول بے کس و تنہا بڑھتی ہوئی رات کے سائے میں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے تھے، اور جلی ہوئی قناتوں کو کھڑا کر کے اس کے پیچھے بیٹھ کے اپنے عزیزوں اور وارثوں کی یاد میں روتے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔